عیسیٰ کی ماں مریم، ان کو قرآن نے صدیقہ کہا ہے، وہ امہ صدیقہ، عیسیٰ کی ماں صدیقہ تھی۔ صدیقہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ بہت بہت زیادہ سچ بولنے والی، جیسے حضرت ابوبکر کو صدیق کہا جاتا۔ تو عورتوں میں قرآن میں کسی اور عورت کو صدیقہ نہیں کہا گیا، یہ حضرت مریم کی کوالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو صدیقہ کہا ہے۔ اور یہی نہیں، حضرت مریم کو تمام ایمان والوں کے لیے نمونہ قرار دیا گیا۔ ایمان والوں سے کہا گیا کہ تمہیں اگر کسی کو نمونہ بنانا ہے تو مریم کو بنا لو۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، ہم نے ایمان والوں کے لیے نمونہ بنایا مریم بنت عمران کو، عمران کی بیٹی مریم کو، الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، جس نے اپنی آبرو کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے جبریل کے ذریعے اس کے اندر روح پھونکوائی، روح پھونکی۔ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، اور مریم نے اپنے رب کی تمام باتوں کی تصدیق کی۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور مریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت فرما بردار بندی تھی۔ مریم کا مقام معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری کی روایت، مسلم کی روایت، کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا آسیۃ امرأۃ فرعون ومریم ابنۃ عمران۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مردوں میں بہت سارے مرد کامل ہوئے، مگر عورتوں میں صرف 2 عورتیں کامل ہوئی ہیں، ایک فرعون کی بیوی آسیہ ہے اور ایک عمران کی بیٹی مریم ہے۔ ان کا جو مقام ہے وہ کسی اور عورت کا مقام نہیں۔ تو ہم اس حضرت عیسیٰ کی سیرت آج آپ کے سامنے بیان کریں، لیکن آئیے حضرت عیسیٰ کی سیرت بیان کرنے کے پہلے ان کی ماں کی تھوڑی سیرت بیان کر لیتے ہیں، حضرت مریم کی۔ حضرت مریم کے باپ کا نام کیا تھا؟ بولو بھائی، ابھی کون تقریر کر کے گیا؟ مولانا عمران صاحب۔ اور قرآن میں ایک سورت ہے، اس کا نام کیا ہے؟ سورہ آل عمران، عمران کی اولاد۔ یہ جو عمران تھے بہت اللہ کے نیک بندے تھے، ان کی بیٹی حضرت مریم۔ جب حضرت مریم اپنی ماں کے پیٹ میں تھی تو ان کی ماں نے ایک دعا کی، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے اللہ، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، جو میرا بچہ دنیا میں جنم لے گا، جو آئے گا، اے اللہ میں نظر مانتی ہوں، میں منت مانتی ہوں کہ میں اس بچے کو تیری راہ میں وقف کر دوں گی، میں اس سے دنیا کا کوئی کام نہیں لوں گی، تیرے دین کی راہ میں، تیرے راستے میں لگا دوں گی۔ آج ایسی عورتیں ہیں کیا جو اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے اللہ کی راہ میں وقف کرنے کی نیت کر لے؟ آج بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو مائیں سپنا دیکھتی ہیں، میرا بچہ یہ کرے گا، وہ کرے گا، خوب پیسہ کمائے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا۔ ایک مریم کی ماں ہے، کیا منت مان رہی، کیا نظر مان رہی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ میں منت مانتی ہوں، میں نظر مانتی ہوں کہ اپنے بچے کو تیری راہ میں وقف کر دوں گی۔ فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، اے اللہ میں یہ منت مان رہی ہوں، اس منت کو تو قبول فرما۔ فلما وضعتها، جب جنم ہوا، بچہ پیدا ہوا تو لڑکی پیدا ہوئی، قالت رب انی وضعتها انثى، کہا اے اللہ میں نے تو کچھ اور سوچا تھا، یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، اس کو میں کیسے تیری راہ میں لگاؤں گی؟ لڑکا ہوتا تو تیری راہ میں لگا دیتی، یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی۔ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کہتا ہے کہ ہمیں بھی پتا ہے کہ لڑکی پیدا ہو۔ ولیس الذکر کالانثی، اے مریم کی ماں، اگر تجھے لڑکا ہو بھی جاتا تو اس لڑکے کو وہ مقام نہ ملتا جو تیری لڑکی کو ملنے والا ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، اگر لڑکا ہوتا بھی تو اس لڑکی کی طرح نہ ہوتا جو لڑکی ہم تجھے دینے جا رہے ہیں۔ لڑکی اگر مریم کے جیسی بن جائے تو لاکھوں مردوں اور لاکھوں لڑکوں سے اعلیٰ ہے میرے بھائی۔ شرط یہ ہے کہ مریم کے جیسی بن جائے۔ لوگ لڑکی کو کمزور سمجھتے ہیں، عورت کو کمزور سمجھتے ہیں، لیکن اگر واقعی میں اس کی صحیح تربیت کی جائے تو ایک لڑکی وہ کام کر سکتی ہے جو لڑکا نہیں کر سکتا، بیٹی وہ کر سکتی ہے جو بیٹا نہیں کر سکتا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ اب جب یہ لڑکی پیدا ہوئی، باپ کا نام کیا تھا بولو؟ عمران، بہت نیک آدمی تھے۔ اب لڑکی پیدا ہوئی، باپ مر چکے ہیں، یتیم لڑکی ہے۔ اب بیت المقدس کے اندر جو راہب تھے، جو نیک لوگ تھے، وہ جھگڑا کرنے لگے۔ وہ کہہ رہا تھا میں اس کی پرورش کروں گا، وہ کہہ رہا تھا میں اس کی پرورش کروں گا، سب جھگڑا کر رہے تھے۔ تو ایک کام کیا گیا کہ ایک کام کرو، سب کا نام لکھا جائے، پرچی ڈال دی جائے، جس کے نام کی پرچی آئے گی حضرت مریم کو اس کے حوالے کر دیا جائے گا، اس کی پرورش وہ کرے گا۔ کئی بار پرچی ڈالی گئی اور ہر بار پرچی کس کے نام کی نکلی؟ حضرت زکریا کے نام کی نکلی، جو حضرت مریم کے خالو تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی پرورش حضرت زکریا کے حوالے کی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا،
قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام اپنی اس بچی کی پرورش کر رہے ہیں۔ حضرت زکریا خالو ہیں، خالو ہونے کی حیثیت سے پرورش کی ذمہ داری ان کو ملی ہے۔ اور ایک خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت زکریا کا جب بھی نام آتا ہے قرآن میں محراب کا ذکر ضرور آتا ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی حضرت زکریا اتنے عبادت گزار تھے کہ جب ان کا نام قرآن میں آتا ہے تو محراب کا نام ضرور آتا ہے۔ یعنی آدمی اتنا نمازی بن جائے کہ لوگ پوچھے ارے وہ فلاں صاحب کہاں ملیں گے، تو جواب دیا جب مسجد میں ملیں گے۔ آدمی کو نماز سے ایسی محبت ہے۔ ابھی آپ نے نماز کی فضیلت کو تھوڑا تقریر سنی تھی مولانا عمران صاحب کی۔ نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز کی محبت پیدا کر لو۔ نماز کو ایسا اپنی عادت بنا لو کہ ایک ٹائم کی نماز چھوٹے تو لگے کہ ہاں کچھ مس ہو گیا، کچھ چھوٹ گیا، کچھ زندگی میں کوئی چیز کم ہو گئی۔ آدمی کھانا کھائے بغیر رہ سکتا ہے کیا؟ جتنا بھی بیزی ہو جائے، 11 بجے رات کو اس کو یاد ارے کھانا نہیں کھایا، اس کا پیٹ کہے گا، اس کا بدن کہے گا نہیں کھانا نہیں ملا مجھ کو۔ نماز کی ایسی محبت پیدا کر لو، نماز کی ایسی طلب پیدا کر لو، نماز کو ایسی عادت بنا لو کہ تمہارا نام لیا جائے تو مسجد کا نام ساتھ میں لیا جائے۔ زکریا کا نام جب بھی آتا ہے تو محراب کا نام ضرور آتا ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت زکریا کا نام جب بھی آتا ہے محراب کا ذکر آتا ہے۔ بہت عبادت گزار تھے، بڑے نمازی تھے۔ اب یہ بچی کی پرورش کر رہے ہیں، بچی کچھ بڑی ہو گئی، 5 سال کی 8 سال کی ہو گئی۔ آتے ہیں باہر سے، دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سیب کا موسم نہیں، سیب رکھا ہوا ہے، انار کا موسم نہیں، انار رکھا ہوا ہے، قیمتی کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ تو پوچھا مریم یہ کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، مریم کہتی ہیں خالو جان یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہابی لوگ کرامت نہیں مانتے، وہابی لوگ ولیوں کو نہیں مانتے۔ آؤ ایک وہابی کے منہ سے کرامت سن لو۔ مریم کون ہے؟ اللہ کی نیک بندی ہیں اور آسمان سے پھل آ رہا ہے، یہ مریم کی کرامت ہے۔ ہم کرامت مانتے، قصہ کہانی نہیں مانتے، کرامت ثابت تو مانتے ہیں۔ مریم کی کرامت ہے، یہ آسمان سے پھل آ رہا ہے۔ زکریا پوچھتے بیٹی کہاں سے آیا؟ کہتی ہے خالو اللہ کی طرف سے آیا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اے خالو اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ حضرت زکریا کو محسوس ہوا کہ میری اس بھانجی کو اگر بے موسم کا پھل مل سکتا ہے تو اس بڈھے کو بے موسم کی اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ 80 سال کی عمر ہو چکی ہے، اولاد کی دعائیں کر رہے ہیں، اولاد نہیں مل رہی ہے، لیکن جب دیکھا کہ میری بھانجی کو آسمان سے پھل مل رہا ہے بے موسم کا تو مجھے بھی بے موسم کی اولاد مل سکتی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ حضرت زکریا نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اور ان کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ تو یہ عیسیٰ کی ماں ہے، ان کا نام مریم ہے، ان کو قرآن نے صدیقہ کہا۔ ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ ان کا مقام کیا ہے؟ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ فرشتوں نے کہا کہ اے مریم تیرا مقام وہ ہے جو دنیا میں کسی عورت کا ہے، اللہ نے تجھے تیرے زمانے کی تمام عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ اب اس عورت کو ایک اور فضیلت ملنے والی، ان کے پیٹ سے بغیر باپ کے بچہ پیدا ہونے والا۔ اب آئیے ذرا قرآن کا 16واں پارہ کھولتے ہیں۔ قرآن کے 16ویں پارے میں پوری ایک سورت کا نام ہے، سورہ مریم۔ ایک بات بتاؤں، قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا ہے سوائے مریم کے۔ پورے قرآن میں ڈھونڈ لو، کسی عورت کا نام نہیں آیا ہے سوائے مریم کے، اور مریم کا نام 9 جگہ آیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام 35 جگہ آیا ہے۔ پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا گیا سوائے مریم کی۔ یہ مریم کی، اور مریم کے نام پر پوری ایک سورت اتار دی گئی۔ کہاں ہے یہ سورت؟ 16ویں پارے میں۔ پڑھو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے، پڑھو تو روح پر وجدان طاری ہو جاتا ہے، پڑھو تو دل کانپنے لگتا ہے۔ اللہ رب کا کلام اور سورہ مریم کی آیتیں، اللہ کسی اچھے قاری کی آواز میں جب سورہ مریم سنو ایسا لگتا ہے کہ نئی زندگی مل گئی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اور یاد کرو اس کتاب میں مریم کو۔ مریم اپنے گھر والوں سے الگ تھلگ بیت المقدس کے پورب سائیڈ میں، مشرق سائیڈ میں بیت المقدس میں پردہ ڈال کے عبادت کرتی تھی، پردہ ڈال کے اکیلے رہتی تھی، گھر سے کوئی مطلب نہیں، پریوار سے کوئی مطلب نہیں، ایسی عابدہ تھی، ایسی زاہدہ تھی۔ اذ ارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا۔ حضرت مریم پردہ ڈال کے عبادت کر رہی ہیں، اچانک حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں خوبصورت انسان بن کے آتے ہیں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ حضرت مریم ڈر جاتی کہ یہ میرے تنہائی میں، میرے تخلیہ میں پردہ ہے، دروازہ بند، کون آ گیا؟ کہتی ہے میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، تم کون ہو؟
اگر تم نیک آدمی ہو تو مجھ سے دور رہنا. قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. حضرت جبریل کہتے ہیں کہ مریم گھبراؤ مت، میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول، اللہ کا فرشتہ ہوں. میں تمہیں بیٹے کی بشارت سنانے آیا ہوں، تمہیں بیٹا ہونے والا، لڑکا ہونے والا. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. مریم کہتی ہے مجھے بیٹا ہوگا، مجھے تو آج تک کسی انسان نے چھوا بھی نہیں، میری شادی نہیں ہوئی، میرا نکاح نہیں ہوا، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، مجھے کسی مرد نے ٹچ نہیں کیا، مجھے کہاں سے لڑکا ہوگا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا. فرشتے نے کہا بات تو صحیح کہہ رہی ہو، کسی مرد نے ٹچ نہیں کیا، کسی مرد نے چھوا نہیں، بیٹا کہاں سے ہوگا؟ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم پیدا کریں گے بیٹا. اب تک ہم نے 3 طریقے سے انسان کو پیدا کیا، اب چوتھے طریقے سے پیدا کریں گے، بغیر باپ کے پیدا کریں گے. حوا کو پیدا کیا بغیر ماں کے، آدم کو پیدا کیا بغیر باپ کے، بغیر ماں کے، اور باقی سارے لوگوں کو باپ اور ماں دونوں سے پیدا کیا. اب عیسیٰ کو پیدا کریں گے بغیر باپ کے، اور تیرے بیٹے کو ہم نبی بنائیں گے اور اسے اپنی نشانی دیں گے. فحملتہ، فرشتے نے ان کے گریبان میں پھونک ماری اور حضرت مریم پریگننٹ ہو گئی، حاملہ ہو. جب حاملہ ہو گئی تو بیت المقدس سے بھاگی، اور کہاں بھاگی؟ 8 میل دور. 8 میل کا مطلب تقریباً 12 کلومیٹر دور. یہاں ڈبکیاں سے تقریباً آشا پور بنارس کی اتنا 12 کلومیٹر دور چلی گئی کہ میں کیا جواب دوں گی اپنی قوم کو. پریگننٹ ہوئی تو بھاگ گئی. کہاں پہنچی؟ بیت اللحم پہنچی، جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. اور جب بچے کی پیدائش کا ٹائم قریب آیا، اللہ، مریم کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. کاش آج کے پہلے میں مر گئی ہوتی، کاش دنیا میں مجھے کوئی جانتا نہیں، میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی، کوئی میرا نام تک نہ جانتا. آئے میں کیا جواب دوں گی ایک عزت دار عورت کے لیے، ایک شرمدار اور حیادار عورت کے لیے؟ اس سے بڑا کلنک کیا ہوگا، اس سے بڑا دھبا کیا ہوگا کہ دنیا اسے بدکار کہے، دنیا اسے فاحشہ کہے، دنیا اس کے کیریکٹر پر انگلی اٹھائے. حضرت مریم کہتی ہے میں مر گئی ہوتی، آج کا یہ دن نہ دیکھنا. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ. بچے کی پیدائش کا ٹائم قریب آیا. عورت ایسے موقع پر بے چین ہو جاتی. حضرت مریم نے کھجور کے تنے کو مضبوطی سے پکڑ لیا. بہرحال بچے کی پیدائش ہوئی. اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کیسا عجیب و غریب بچہ پیدا ہو رہا ہے. کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی نرس نہیں ہے، کوئی دائی نہیں ہے، بچہ پیدا ہو رہا ہے. کوئی گھر والا نہیں ہے، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں، بچہ پیدا ہو گیا. حضرت مریم کو کھانا چاہیے، ظاہر سی بات ہے، عورت کا بہت خون بہتا ہے، ان کے جسم کو انرجی چاہیے. فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا. فرشتے نے آواز دی اے مریم گھبراؤ نہیں، تمہیں پیاس لگی ہے نا، دیکھو نیچے پانی کی نہر جاری ہو گئی. یہ سب مریم کی کرامت ہے. مریم نبی نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے مریم نبی نہیں ہے. اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، یہ بات یاد رکھیں. اللہ نے سورہ یوسف میں کہا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا. ہم نے دنیا میں جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول بھیجے، سب مرد بھیجے، دنیا میں کوئی عورت نبی نہیں ہوئی. مریم نبی نہیں ہے، لیکن اللہ کی نیک بندی، ان کی کرامت ہے. یہ سب پیدائش ہوئی بچے کی، پیاس لگی ہے، پانی چاہیے، بدن کے اندر پانی کم ہو جاتا ہے، نیچے پانی کی نہر جاری ہو گئی. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اور اے مریم، یہ جو پیڑ ہے نا، اس پیڑ کو پکڑ کے ہلاؤ تو پکی تازہ تازہ فریش کھجور تمہارے پاس گرے گی. اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی پلیٹ میں رکھوا کے فرشتے سے بھجوا دیتا، جاؤ میری بندی مریم کو کھجور دے دو. ایسا کر سکتا تو نہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. مگر اللہ نے کہا نہیں، اے مریم یہ پیڑ تمہیں ہلانا پڑے گا، حرکت کرنی پڑے گی، تب برکت ہوگی. اللہ نے حضرت مریم کو اس نازک موقع پر بھی یہ نہیں کہ تم بیٹھی رہو ہم تمہیں دے دیں گے، تمہیں اس پیڑ کو ہلانا پڑے گا تب کھجور ٹپکے گی. اس سے سبق ملا کہ اللہ کی مدد آتی ہے مگر ہمیں بھی کچھ کرنا ہوگا. 313 اپنے گھر میں بیٹھے رہتے تو بدر کی لڑائی جیت نہیں سکتے تھے. 313 جب میدان میں گئے تو آسمان سے 1000 فرشتے مدد کے لیے آئے. آج مسلمان کا یہی مسئلہ ہے، وہ اللہ کی مدد تو چاہتا ہے، کچھ کرنا نہیں چاہتا. مجھے ہلاؤ نہ ڈلاؤ، مجھے بیٹھے کھلاؤ، یہ آج کے مسلمان کا فارمولا ہے. نہیں، آپ کو حرکت کرنی پڑے گی تب برکت ہو. اچھا اب بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب حضرت مریم اپنے بچے کو گود میں لیتی. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ. اپنے بچے کو گود میں لے کے آتی. اب ڈر نکل گیا. ابھی تک ڈر تھا، میں کیا جواب دوں گی کیا جواب دوں گی. اب ڈر نکل گیا کہ جو اللہ میری پیدائش، بچے کی پیدائش کے ٹائم نہر جاری کر سکتا ہے، جو پیڑ سے کھجور گرا سکتا ہے، وہ بچہ وہ اللہ میرے کیریکٹر کی بھی حفاظت کرے گا، میرے اوپر دھبا لگنے نہیں دے گا.
بچے کو گود میں لے کے آتی. اچھا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ مریم دیکھو کسی سے بات نہیں کرنا. کوئی پوچھے کہ کیا یہ بچہ کہاں سے آیا, بس اشارے سے بات کرنا, کہنا کہ میں روزہ رکھی ہوں. اس زمانے میں جب لوگ روزہ رکھتے تھے تو کھانے پینے کے ساتھ ساتھ بات بھی نہیں کرتے. تو مریم اپنے بچے کو لے کر آئی. اب لوگوں نے دیکھا مریم کے ہاتھ میں بچہ ہے, مریم تو کنواری ہے, شادی ہوئی نہیں, یہ بچہ کہاں سے آیا؟ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا, اے مریم یہ تو نے کیا کر دیا, یہ تو نے کیا کر دیا, یہ بچہ کہاں, کس کا باپ لے کے آئیے؟ یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن. یہ ہارون کون تھے؟ یہ حضرت مریم کے کوئی بھائی تھے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہارون سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون تھے, کیونکہ انہی کی نسل سے یہ لوگ ہیں. تو ہارون کی بہن, اے ہارون کی بہن, ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا, تیرا باپ بھی اچھا آدمی تھا, تیری ماں بھی نیک تھی, تو کیسے ایسی ہو گئی؟ اس سے ایک سبق ملا کہ اگر ماں نیک ہو, اگر باپ نیک ہو, اگر بھائی نیک ہو, تو گھر کی لڑکی کا بگڑنے کا چانس بہت کم ہوتا ہے. گھر کی لڑکیاں تب بگڑتی ہیں جب بھائی بگڑ جائے, جب باپ بگڑ جائے, جب ماں کا کیریکٹر خراب ہو جائے. آج ہمارا سماج بگڑ رہا ہے نا, کہیں نہ کہیں ان کے گارجین, ان کے ماں باپ, ان کے بھائی, ان کے بہن ذمہ دار ہیں. قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ اے ہارون کی بہن تو نے یہ بات کیسے کر دیا, تیرا بھائی تو نیک ہے, تیرا باپ تو نیک ہے, تیری ماں تو نیک ہے. حضرت مریم بیچاری چپ چاپ ہے. اللہ فاشارت الی, اپنے بچے کی طرف اشارہ کر, میں کچھ نہیں بولوں گی, اس بچے سے پوچھ لو, اشارہ کرے, میں نہیں, اس سے پوچھو. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, قوم کے لوگوں نے کہا کہ مریم کیا مذاق کرتی ہو, دودھ پیتے بچے سے ہم بات کریں گے؟ تم اپنے پاپ پر پردہ ڈالنے کے لیے بچے کو مہرا بنا رہی ہو, بچے سے بات کرے گا, بچہ بولے گا؟ قوم کے لوگوں نے کہا بچہ بولے گا. بچہ بول پڑا, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. ماں کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے. یہ ان کا پہلا معجزہ ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ ہے کہ ماں کی گود میں. ظاہر سی بات ہے, دودھ پیتا بچہ بول تو نہیں سکتا ہے, وہ تو روتا ہے, اس کو دودھ چاہیے تب بھی روتا ہے, اس کو پیٹ میں درد ہے تب بھی روتا ہے, لیکن یہاں دودھ پیتا بچہ بول رہا ہے. یہ معجزہ ہے عیسیٰ علیہ السلام. اور جب بولے تو پہلا جملہ کیا کہا؟ انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آج دنیا میں کئی کروڑ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو کرسچین کہتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے. مگر سوچو کہ جس نبی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں, اس نبی کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلا ہے اسی کا انکار کرتے ہیں. عیسیٰ نے کیا کہا؟ انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. ان کے پیغمبر کی زبان سے جو پہلا جملہ نکلا اسی کا انکار کرتی ہے ان کی قوم. یہ عیسائی اسی کا انکار کرتے ہیں جو ان کی زبان سے پہلا جملہ نکلا ہے. کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, اللہ نے مجھے کتاب یعنی انجیل عطا کی ہے. وجعلنی نبیا, اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا, اور اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے. اور اللہ نے مجھے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے, زکات دینے. نماز یہاں بھی آ گئی. عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں جو قیمتی باتیں بول رہے ہیں, اس قیمتی بات میں ایک بات نماز بھی ہے میرے پیارے بھائیوں. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں, بنی اسرائیل نے اس بچے کے بولنے کے باوجود حضرت عیسیٰ پر الزام لگایا کہ یہ حرام کی اولاد ہے, زنا کی اولاد ہے. ان کی ماں کے اوپر الزام لگایا اور ساری زندگی عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بنے رہے. چند مٹھی بھر لوگ ان کے اوپر ایمان لائے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ اور معجزے بھی دیے تھے. ایک بیماری ہوتی ہے جس کو برس کی بیماری کہتے ہیں, کوڑ کی بیماری. پورے بدن پہ سفید داغ ہو جاتے ہیں, پورے بدن پہ زخم ہو جاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ پھیر دیتے تھے, اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتا. مٹی کی چڑیا بناتے تھے, مٹی کے چڑیا کا ڈھانچہ بناتے تھے, اور اللہ کا نام لے کر کے اس میں پھونک مارتے تھے, سچ مچ کی چڑیا بن جاتی تھی, اڑ جاتی تھی. قبر کے پاس جاتے تھے, کہتے تھے اے فلاں جو قبر میں مرا پڑا ہے, کہتے تھے اڑ جا تو اللہ کے نام سے, قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. مردہ کھڑا ہو جاتا تھا. یہ معجزے دیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیغمبر کو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. مگر آپ کا اوپینین کیا ہے صفین کی لڑائی کے بارے میں, آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بڑا پیارا جواب کیا کہا کہ تلک دماء کف اللہ یدی عنہا. کہا کہ اس خون خرابے میں اللہ نے میرے ہاتھ کو بچا. یہ جو خون خرابہ ہوا, لڑائی ہوئی, میرے ہاتھ کو اللہ نے بچا لیا. میں تو شامل نہیں ہوا, میں اس دور میں پیدا ہی نہیں ہوا, اللہ نے مجھے بچا لیا. جب اللہ نے میرے ہاتھ کو بچا لیا, لا اريد ان الوث بها لسانی,
تو میں نہیں چاہتا کہ اپنی زبان کو آلودہ. ایک عام مسلمان کی غیبت کرنے پر قرآن کیا کہتا ہے؟ غیبت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. ایک انسان کی لاش پڑی ہو اور اس کے پیس کاٹ کاٹ کے آپ کھائیں، یہ ایک ایسا منظر ہے کہ آدمی سوچ کر کے گھن آتی ہے. انسان کا گوشت کوئی کھاتا ہے کیا؟ مرے ہوئے اور اپنے بھائی کا گوشت. اللہ کہہ رہا ہے تمہیں گھن آ رہی ہے اور پھر بھی تم غیبت کرتے ہو. غیبت یہی تو ہے، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. جیسے مرے ہوئے انسان کی بوٹی آپ نوچ نوچ کے کھائیں، وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا، ایسے ہی کسی کی پیٹ کے پیچھے آپ اس کی غیبت کریں، وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ سامنے کریں گے تو اپنا ڈیفنس کرے گا، اپنے بارے میں کچھ بولے گا، پیٹ کے پیچھے کسی کی برائی کرے گا، وہ کیا کرے گا؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ کو شامل ہونے سے بچا دیا تو میں اپنی زبان کو کیسے آلودہ کروں؟ میں اپنی زبان کو سیف رکھتا ہوں. تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ سلف کا منہج ہے صحابہ کے بارے میں، جو قرآن میں اور حدیث میں ہمیں بتایا گیا کہ صحابہ کے بارے میں ہم ان کو معصوم نہیں مانتے، ان کو انسان مانتے ہیں، ان سے غلطیاں ہوئیں یہ بھی مانتے ہیں، مگر ان کا کردار اتنا اونچا ہے، ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ہم جب بھی ان کے بارے میں منہ کھولیں گے اچھے انداز میں ان کا ذکر کریں گے. کسی بھی صحابی، کسی بھی ایک صحابی کے اوپر ہم لان تان یا پورا بھلا نہیں کہیں گے، اور جو کہتا ہے وہ سلف کے طریقے پر نہیں ہے، وہ اہل سنت کے طریقے پر نہیں ہے، وہ صحابہ اور تابعین کے طریقے پر نہیں. بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی موضوع پر اتنے لمبے درس کی کیا ضرورت. بہت سارے لوگ اس قسم کے دروس میں دلچسپی نہیں لیتے، ان کو گرما گرم موضوع چاہیے، نیا موضوع چاہیے. اچھی بات ہے، نئے موضوعات پر بھی تقریر ہونی چاہیے، لیکن یہ جو ہمارا موضوع ہے لیس من منہج السلف، یہ سلف کا منہج نہیں ہے. کون کون سی چیزیں ہیں جو سلف کے منہج کے خلاف ہیں، جو صحابہ کے طریقے کے خلاف ہیں، جو اس امت کے اسلاف کے طریقے کے خلاف ہیں، یہ بھی بہت ضروری چیز. ایک تقریر سن کر کے آپ کے اندر جوش پیدا ہو جائے، لیکن جوش پیدا ہونے کے بعد آپ جو عمل کریں وہ صحیح رخ پر نہ کریں، صحیح نہ کریں تو کیا فائدہ ہے؟ آپ کے اندر بڑا جوش ہے، آپ کسی اونچائی پہ چڑھ گئے، لیکن چڑھنے کے بعد اگر آپ کو اترنے کا سلیقہ نہ معلوم ہو تو آپ تو کسی کھائی میں گر جائیں. تو تقریریں جو ہوتی ہیں وہ جوش پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن یہ جو ہمارا موضوع ہے یہ سیکھنے کا موضوع ہے. اور اس لیے یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موضوع بہت لمبا جا رہا ہے اور ابھی 13 قسطیں اس کی ہو گئی، ابھی پتہ نہیں کتنی قسطیں ہونی ہیں، اس سے بالکل مت گھبرائیے. بہت ہی اہم موضوع ہے اور ہم سب کے لیے بہت ضروری چیز ہے. اس کو زندگی بھر بھی اگر سیکھیں تو کم ہے، یہ سیکھنے کا موضوع. بہرحال آج کے درس میں ہم جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ، جن کی نصیحتوں کی روشنی میں ہمارا یہ درس چل رہا ہے، وہ فرماتے ہیں لیس من منہج السلف رد الحدیث اذا لم تبلغه العقول. سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ حدیث کو رد کر دیا جائے، حدیث کو ریجیکٹ کر دیا جائے، اذا لم تبلغه العقول، جب وہ عقل میں نہ آئے. آپ کی عقل میں نہیں آ رہی، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کی عقل اسے قبول نہیں کر رہی، آپ نے کہا نہیں حدیث کو نہیں مانے گا، ریجیکٹ کر دیا، آپ رد کر دیا. یہ کس کا طریقہ نہیں ہے؟ سلف کا طریقہ. والاعتراض علیہ، اور عقل کی بنیاد پر حدیث پر اعتراض کرنا، یہ بھی سلف کا طریقہ. بھئی یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ حدیث صحیح نہیں لگ رہی، حدیث پر اعتراض کرنا، یہ بھی سلف کا طریقہ ہے. سلف کا طریقہ کیا ہے؟ بل منہجہم الاتباع والتسلیم. سلف کا منہج یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی کوئی صحیح حدیث آ جائے، اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، والتسلیم، اور اسے مان لیا جائے، اسے تسلیم کر لیا جائے، ایکسپٹ کر لیا جائے. رسول اکرم کی حدیثیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ حدیث ہے جس میں کسی بات کا حکم دیا گیا، اور ایک وہ حدیث ہے جس میں کسی بات کی خبر دی گئی. تو رسول کے حکم پر عمل کیا جائے اور رسول کی بات کو مان لیا جائے، یہ سلف کا طریقہ. اور یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان والوں کی نشانی بیان کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں، ربنا آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم پورے قرآن اور حدیث پر ایمان لائے، پورے دین پر ایمان لائے. قرآن اور حدیث میں جو کچھ بھی آیا وہ ہمارے رب کی طرف سے، سب پر ایمان. یہ ایک مومن کی نشانی ہونی چاہیے. یہ آج کی نصیحت ہے. تو آج کی ہمارے درس کا عنوان ہے عقل کی بنیاد پر صحیح حدیث کو رد کر دینا، ریجیکٹ کر دینا، یہ سلف کا منہج نہیں. میں اس کے پہلے بھی آپ کے سامنے بڑی ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ ہمارے دین کی بنیاد عقل اور رائے پر نہیں ہے. دین کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنی عقل کے اعتبار سے سوچیں گے تو ہماری عقل کام نہیں کرے گی، مگر وہ دین کے اندر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور قول میں نے بیان کیا تھا. حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اعلی اولا بالمسی من اعلی. اگر دین کی بنیاد عقل کے اوپر ہوتی تو جب ہم موزے کے اوپر مسح کرتے ہیں تو مسح اوپر کے بجائے نیچے ہوتا،
موزے کا جو تلہ ہوتا ہے تلے پر مسح کیا جاتا ہے، لیکن ہم اوپر مسح کرتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسح کے ذریعے یہ استنباط کیا، یہ استدلال کیا کہ دین کی بنیاد عقل پر نہیں۔ یہ مسلمان کی نشانی نہیں ہے میرے بھائی کہ اس کے سامنے قرآن پیش کیا جائے، حدیث پیش کی جائے تو پہلے وہ اپنی عقل کے ترازو پر تولے، اور عقل میں آئے تو مانے اور عقل کے ترازو پر نہ آئے۔ تو یہ مسلمان کی نشانی نہیں ہے۔ مسلمان کی نشانی کیا ہے؟ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مسلمان کی نشانی یہ ہے، مسلمان کو جب اللہ کی طرف بلایا جائے، رسول کی طرف بلایا جائے تو مسلمان کی شان یہ ہے، مسلمان کا طریقہ یہ ہے، مسلمان کے منہ سے نکلنے والی بات یہ ہے، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ بس اب اگر ہم عقل کی بنیاد پر حدیثوں کو ریجیکٹ کریں تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم کس کی عقل کو جج بنائیں۔ ایک حدیث آپ کی عقل میں نہیں آتی، اب مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کھانے پینے کی چیز میں اگر مکھی گر جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ مکھی اپنے ایک پر کے بل گرتی ہے اور اس کے ایک پر میں شفا ہوتی ہے، ایک پر میں بیماری ہوتی ہے۔ تو مکھی اگر کبھی تمہارے کھانے پینے کی چیزوں میں گر جائے تو اسے پوری طریقے سے ڈبا کے پھر نکال کے پھینک دو اور وہ چیز کھا دو۔ بظاہر عقلی اعتبار سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ حدیث تو ہماری عقل اس کو قبول نہیں کرتی، مگر آپ کی عقل فیصلہ نہیں کرے، اس لیے کہ آپ کی عقل کچھ اور کہتی ہے، میری عقل کچھ اور کہتی ہے۔ دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان ایسے جو اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں، اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، ان کی عقل اس کو قبول کرتی ہے۔ ہم عقل کی بنیاد پر قرآن اور حدیث کو جج نہیں کریں گے، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ بہت ساری باتیں ہیں، سائنس کی باتیں ہیں، دنیا کے فطرت کے قوانین کی باتیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارے بہت سارے بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل جب تک نہیں آیا تھا کہ آپ سمجھ سکتے تھے، سوچ سکتے کہ ایک آدمی سعودی عرب میں بیٹھا ہوا ہے اور مجھ سے آمنے سامنے بات کر رہے ہیں، کوئی تار نہیں لگا ہے، کوئی وائر نہیں لگا ہے، وہ آدمی، اس کی تصویر ہمارے سامنے آ رہی۔ انسان کی عقل تو حیران ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک آدمی ہم سے لاکھوں کلومیٹر کی دوری پر بیٹھا ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور ہم سے بات کر رہا ہے۔ بظاہر ہماری عقل کے لیے بڑی عجیب چیز ہے، لیکن ہے، ہم مان رہے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ دنیا گھوم رہی ہے، زمین گھوم رہی ہے، ہمیں تو نہیں لگتا زمین گھوم رہی ہے، تو بالکل سکون سے لگ رہے ہیں، لیکن سائنس کے اعتبار سے زمین گھوم رہی ہے، بہت تیزی سے گھوم رہی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں نہیں صاحب یہ سائنس کا میٹر ہے، سائنسداں لوگ جانے، بات صحیح ہے لیکن ہماری عقل نہیں مانتی۔ ہم سائنس کی باتوں میں آ کے اپنی عقل کو مجبور کر دیتے ہیں جھکنے کے، ہم دنیا کی بہت ساری باتوں پر اپنی عقل کو جھکا دیتے ہیں، ہم قرآن اور حدیث کے سامنے اپنی عقل کو نہیں جھکاتے۔ میرے بھائیوں یہ مسئلہ یاد رکھیں، عقل کی بنیاد پر حدیثوں کو رد کرنا، صحیح حدیثوں کا انکار کرنا، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ اس امت کے بہترین لوگوں کا طریقہ نہیں۔ اور اگر عقل ہی کی بنیاد پر آپ فیصلہ کریں تو پھر قرآن بھی نہیں بچے گا۔ قرآن کی بہت ساری باتیں جو آپ کی عقل قبول نہیں کرے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور آسمان سے دسترخوان آ گیا، دسترخوان پہ طرح طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، عقل قبول کرتی ہے کیا کہ آسمان سے کوئی دسترخوان آئے؟ قرآن کریم کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا، حضرت خضر نے اس کی گردن پکڑ کے گھما دی، مر گیا وہ بچہ۔ کیوں مار دیا اس بچے کو؟ کہا کہ مستقبل میں، فیوچر میں یہ بچہ کافر ہوگا۔ عقل قبول کرتی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک رات میں ہی لے گئی، رات میں ہی واپس لے آئی۔ عقل تو نہیں تسلیم کر۔ قرآن کریم کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پہ مارا، لاٹھی اژدہا بن گئی۔ عقل تسلیم کرتی ہے کیا کہ لاٹھی، لکڑی وہ اژدہا بن جائے؟ قرآن کریم کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر مارا، پانی کا چشمہ نکل پڑا، پانی پر مارا، پانی دو پھٹ ہو گیا، راستہ بن گیا۔ عقل کی بنیاد پر آپ قرآن کریم کو بھی اگر رکھیں گے تو نعوذ باللہ بہت ساری آیتوں کا آپ کو انکار کرنا پڑا۔ تو جب مسئلہ قرآن کا آتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں صاحب، صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کے سچا کون ہے؟ اللہ کا کلام ہے، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، مانتے ہیں۔ تو یہی جواب حدیث رسول کے بارے، رسول اکرم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، صحیح سند سے ثابت ہے، بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارے رسول نے سچ کہا۔ وما ينطق عن الهوى، اللہ کے رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے۔ ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے ہیں وہ اپنی اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تب۔ قرآن و حدیث کی کوئی بات ہم اس لیے انکار کر دیں کہ ہمیں بڑی عجیب لگتی ہے، بھئی اس حدیث میں جو بات آئی بڑی عجیب بات آئی، عجیب لگنے کی وجہ سے کوئی بات ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں، اس کو نہ مانیں، یہ طریقہ تو کافروں کا تھا۔ مکہ کے کافر کیا کہتے تھے
کہتے تھے وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ صاد کے اندر کہ مکہ کے کافروں کو بڑا تعجب ہوا کہ انہی میں سے رسول آ گیا، یعنی ان کی عقل اس کو نہیں مانتی کہ انسان رسول بن جائے، ہمارے بیچ میں سے رسول پیدا ہو جائے، ان کی عقل نہیں مانتی، انہیں بڑا عجیب لگا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ رسول کہہ رہے ہیں کہ سارے معبودوں کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو تو بارش مانگنی رہتی تو کسی اور سے مانگتے ہیں، دولت مانگنی ہوتی تو کسی اور سے مانگتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا آج کل ایک پیپر پہ ایک بڑی خبر چل رہی ہے، ہمارے بنارس میں ایک یونیورسٹی ہے، بنارس ہندو یونیورسٹی BHU، وہاں ایک پروفیسر صاحب ہیں جن کی ابھی نئی تقرری ہوئی ہے، فیروز خان نام ہے، مدھیہ پردیش، یہ راجستھان کے غالباً رہنے والے، راجستھان کے شاید۔ تو ان کو سنسکرت ڈپارٹمنٹ میں رکھا گیا، تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نے کہا کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کوئی مسلمان نہیں پڑھا سکتا، سنسکرت زبان یہ ہندو کوئی پڑھائے گا، مسلمان نہیں پڑھا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ان طلباء کا یہ کہنا یہ بالکل غلط اور جو ہے تعصب کی بنیاد پر ہے، ورنہ اسی بنارس ہندو یونیورسٹی میں جس ڈپارٹمنٹ میں میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، عربی شعبہ، ڈپارٹمنٹ آف عربک میں مولوی مہیش پرساد لاہور کالج میں پڑھاتے تھے، اور جب پنڈت مدن موہن مالویہ نے BHU کی بنیاد ڈالی اور وہاں عربی شعبہ قائم کیا گیا، تو مولوی مہیش پرساد کو لاہور کالج سے بلا کر کے انہوں نے یہاں رکھا عربی شعبے میں عربی پڑھانے کے لیے۔ اور مولوی، وہ مولوی ہم لوگوں کے جیسے مولوی نہیں تھے، اس زمانے میں ڈگری چلتی تھی مولوی، تو مولوی کی ڈگری ان کے پاس تھی، اور مہیش پرساد جی پڑھاتے تھے، قرآن کی آیتیں پڑھاتے تھے، حدیثیں پڑھاتے تھے، عربی کے شعر پڑھاتے تھے، عربی ڈپارٹمنٹ۔ تو یہ تعصب کی بنیاد پر ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ میں وہ جو فیروز خان صاحب ہیں، جو مسلمان جن کو کہہ کر کے لوگ ان کو وہاں پڑھانے نہیں دے رہے ہیں، ان کے بارے میں پیپر میں نے ایک دن پڑھا کہ ان کے جو باپ ہیں وہ بہت بڑے گائک ہیں، گاتے ہیں، وہ بھجن وغیرہ پڑھتے ہیں، بھجن گاتے ہیں، کرشن جی کی تعریف میں گاتے ہیں، اور گائے گو بھکتی کرتے ہیں، گائے کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کے گھر میں کرشن جی کی تصویریں رکھی ہیں، اور ان کی 2 بہنیں ہیں، ایک کا نام انیتا ہے، ایک کا نام لکشمی۔ ایک بہن ان کی دیوالی کے دن پیدا ہوئی تو اس کا نام لکشمی رکھا گیا۔ اللہ، ایک سبق یہ ملا کہ اس طریقے کے جو نام کے مسلمان ہیں، جن کا صرف نام مسلمان ہے اور پورا عقیدہ اور کیریکٹر پورا مشرکانہ ہے، اس وقت ہندوستان کے متعصب اور فرقہ پرست لوگوں کو ایسے نام کے مسلمان بھی قبول نہیں ہے۔ سبق ملا، جو ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بڑے ماڈرن بنتے ہیں کہ چلو یار ہٹاؤ، مذہب میں بہت سخت مت بنو، اور دیوالی کی مٹھائی بھی کھاؤ اور ان کے مذہبی تہواروں میں بھی شریک کرو، وہ ٹیکا لگا دے تو ٹیکا بھی لگوا لو، یعنی بالکل لبرل بن جاؤ۔ اس ملک کا متعصب اور فرقہ پرست انسان ایسے مسلمان کو بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، صرف اس لیے کہ آپ کا نام مسلمان۔ اللہ ہمارے ایسے بھائیوں کو صحیح سمجھ رہا۔ تو اپنی لڑکی کا نام اس مسلمان نے لکشمی رکھا، جو دیوالی کے دن پیدا ہو۔ فیروز خان کے باپ نے اپنی لڑکی کا نام لکشمی رکھا، ایک لڑکی کا نام لکشمی ہے، ایک لڑکی کا نام انیتا ہے۔ اب ہمارے ہندوستان میں جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، برادران وطن ہیں، اب ان کے یہاں آپ دیکھیں کہ سرسوتی کی عبادت ہوتی ہے، ان کو گیان کی دیوی، علم کی دیوی کہا جاتا ہے۔ لکشمی کی عبادت ہوتی ہے، لکشمی کو دولت کی دیوی کہا جاتا ہے۔ درگا کی عبادت ہوتی ہے، درگا کو طاقت کی دیوی کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی مکہ کے جو مشرکین تھے، ان کے ابھی الگ الگ معبود تھے۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو انہیں بڑا عجیب لگا، اتنے سارے ہمارے معبود تھے، ہم سب کو چھوڑ کے ایک کی عبادت کریں، بہت عجیب بات۔ عجیب بات ہونے کی بنا پر انہوں نے رسول کو رسول نہیں مانا اور اللہ کو اللہ، ایک اللہ نہیں مانا، ایک معبود نہیں مانا، توحید کا بھی انکار کر دیا، رسالت کا بھی انکار کر دیا۔ تو کوئی چیز عجیب لگ رہی ہے، ہمیں اس پر بڑا تعجب ہو رہا ہے، اس بنیاد پر اس چیز کو ریجیکٹ کر دیں، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، یاد رکھیں یہ کافروں کا طریقہ۔ سورہ قاف اٹھائیے، سورہ قاف۔ سورہ قاف میں اللہ فرماتا ہے وَلَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ انہیں بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول آ گیا، اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے تو پھر دوبارہ کیسے لوٹائے جائیں گے؟ ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ تو بڑی دور کی بات لگ رہی ہے، بڑی عجیب بات لگ رہی ہے۔ عجیب لگنے کی وجہ سے مکہ کے کافروں نے اس کا بھی انکار کر دیا کہ ہم مر کر کے دوبارہ اٹھیں، یعنی آخرت کا انکار کر۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ مسلمان کا طریقہ نہیں، یہ مومن کا طریقہ نہیں کہ ایک بات اگر حدیث میں آئی ہے بڑی ہمیں عجیب لگ رہی ہے، بڑی ہماری عقل اس کو قبول نہیں کر۔ اچھا ایک بات بتائیے،
آپ کوئی بات اپنے گھر والوں کو بتاتے ہیں، اپنے باپ کو بتاتے ہیں، اپنی ماں کو بتاتے ہیں، اپنے بھائی کو بتاتے ہیں، آپ اپنی بہنوں کو بتاتے ہیں، سب لوگ کہتا ہے کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں ہے. تو کیا آپ کے گھر والوں کو یہ بات سمجھ میں نہ آنا کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بات غلط ہے؟ بالکل نہیں. آپ کے گھر والے سمجھ نہیں پائے اس کا یہ قطعی مطلب نہیں کہ وہ بات صحیح نہیں ہے. بات اپنی جگہ صحیح ہے، یا تو آپ صحیح طریقے سے سمجھا نہیں پائے یا ان لوگوں کی سمجھ وہاں تک نہیں جا پائی، یہ وجہ ہے. تو شریعت کی کوئی بات آئے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری سمجھ وہاں تک نہ پہنچ پائے. قرآن کی کوئی باتیں، حدیث کی کوئی باتیں ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، یا ہمیں اتنا اچھے طریقے سے سمجھایا نہیں گیا. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی. انہوں نے ایک لڑکے کو پالا، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں پالک بنایا، پال لیا، منہ بولا بیٹا بنا لیا. لڑکے کا نام تھا سالم. عرب کا دستور تھا، لوگ بیٹا ایسے ہی دوسرے کا بیٹا لے کے پال لیتے تھے. حضرت حذیفہ نے بیٹے کو پال لیا، لڑکا بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا. اب قرآن کی آیت نازل ہو سورہ احزاب کی کہ لڑکے کو پال لینے سے وہ لڑکا تمہارا نہیں ہو جاتا، وہ اپنے اوریجنل باپ کی ہی اولاد مانا جائے گا. تم اپنا نام بھی اس کو نہیں دے سکتے. اور لڑکا اگر جوان ہو گیا ہے تو اگرچہ جس عورت کے گھر میں وہ پلا ہے وہ رشتے کے اعتبار سے اس کی ماں تو نہیں ہے، احترام میں وہ اس کو ماں کہتا ہے، لیکن وہ اس کی ماں نہیں ہے. اس عورت کو پردہ کرنا پڑے گا. جن بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ وہ رہتا تھا، جن کو اپنا بھائی سمجھتا تھا، وہ اس کے بھائی نہیں ہے، وہ اس کی بہن نہیں ہے، ان سے پردہ کرنا پڑے گا. جب یہ آیت نازل تو حضرت سالم کی جو بیوی تھی حضرت سہلہ رضی اللہ تعالی، انہوں نے یہ محسوس کیا اب جب سالم گھر میں آتے ہیں میرے پاس تو میرے شوہر کو بڑا برا لگتا ہے. اور برا لگنے کی بات ہے کیونکہ اب شریعت کا مسئلہ آ گیا، بھی وہ غیر محرم ہو گیا، اب تم اس کی ماں نہیں ہو. تو حضرت سہلہ رضی اللہ تعالیٰ نا اللہ کے رسول کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول ایسی ایسی پرابلم ہے اور میرے شوہر کو بڑا برا لگتا ہے. اب وہ زندگی بھر میرے گھر میں رہے، اب میرے کمرے میں آتے ہیں تو ان کو بڑا برا لگتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک کام کرو، ارضعیہ، تم انہیں اپنا دودھ پلا. ایک جوان آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو حکم دے رہے تم انہیں اپنا دودھ پلا. کہا کہ اللہ کے رسول میں انہیں اپنا دودھ پلا دوں؟ کہا کہ ہاں میں حکم دے رہا ہوں، یہ بخاری کی روایت ہے، میں حکم دے رہا ہوں انہیں دودھ پلا دوں. اب اس حدیث کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ ارے بھائی تو بہت عجیب بات ہے، عقل میں نہ آنے والی بات ہے. ایک جوان آدمی کو کوئی عورت دودھ پلانے سے اس کی ماں بن جائے گی. لیکن مسئلہ یاد رکھیں، یہ جو اللہ کے رسول نے حکم دیا حضرت سہلہ کو کہ وہ سالم کو دودھ پلا کے اپنا رضائی بیٹا بنا لے، یہ حکم حضرت سالم کے لیے اور حضرت سہلہ کے لیے خاص تھا. یہ باقی امت کے لیے حکم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس کو منہ بولا بیٹا آیت کے نازل ہونے کے پہلے بنا لیا تھا. اگر ان کو یہ مسئلہ تبھی پتا ہوتا تو بچپن میں دودھ پلا دیا ہوتا. تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ رضاعت جو ہوتی ہے، یعنی بچے کو دودھ پلانے سے عورت ماں کب بنے گی؟ جب بچہ 2 سال کے اندر ماں کا دودھ پیے گا. یہ مسئلہ ہے. اس پر لگ بھگ امت کے سارے علماء کا اتفاق. سارے علماء یہی کہتے ہیں کہ بڑے انسان کو، بالغ انسان کو دودھ پلانے سے وہ بیٹا نہیں بنے گا، رضائی بیٹا، اور وہ عورت رضائی ماں نہیں بنے گی. جہاں تک اس حدیث کی بات ہے، یہ ایک خاص میٹر تھا، ایک اسپیشل معاملہ تھا جو اللہ کے رسول نے حضرت سہلہ کو حکم دیا تھا کہ تم سالم کو دودھ پلا کر کے بیٹا بنا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو ہماری عقل میں جو کنفیوژن تھی وہ دور ہو گئی، اعتراض دور ہو گیا. رسول نے ایک خاص حکم دیا تھا، ایک خاص ماحول کے تحت وہاں مجبوری تھی، وہی ایک طریقہ تھا اس لڑکے کو اپنا رضائی بیٹا بنانے کے لیے. آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی عورت کسی بچے کو پالنا چاہتی تو 2 صورت ہے. یا تو اس عورت کا کوئی بچہ ہے نہیں، بے اولاد. اگر بے اولاد ہے ٹھیک ہے، وہ بچے کو پالے، بچے کی پرورش کرے، بچہ جوان ہوگا تو محرم اور غیر محرم کا فرق ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے اور بھی بچے ہیں، وہ دودھ ان کو پلاتی ہے، اس پیریڈ میں اس نے کوئی اور بچہ گود لے لیا، اس کو اپنا دودھ پلا دے، رضائی بیٹا بنا لے. اب کوئی مسئلہ نہیں، اب وہ اس کی رضائی ماں ہے، اس کے جتنے بچے ہیں وہ رضائی بھائی بہن ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ مسلمانوں میں گود لینے کا کام یا بچے کو پالنے کا کام کم ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت ٹیڑھا مسئلہ ہے، کریٹیکل مسئلہ ہے. بچہ جوان ہوگا نہ تو آپ کا وارث بنے گا، وہ آپ نے زندگی بھر پالا ہے، وہ آپ کو ابا کہتا ہے، آپ اس کو بیٹوا بولتے ہیں، مگر وہ آپ کا وارث نہیں بنے گا. اور نہ ہی آپ کی بیوی اس بچے کے جوان ہونے کے بعد اس کی ماں مانی جائے گی. بچہ جوان ہو جائے گا، آپ کی بیوی سے پردہ، آپ کو بیوی کو پردہ کرنا پڑے گا. بہت ساری باتیں ہیں حدیث کی، قرآن کی، جو ہماری عقل میں نہیں آتی، لیکن یا تو ہماری عقل وہاں تک جا نہیں پاتی یا ہمیں صحیح طریقے سے سمجھایا نہیں گیا. تو یا تو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم سمجھ نہیں پا رہے تو بس وہی جواب دیں جو قرآن نے ہمیں سکھایا، سمعنا وأطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا. بس یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے. حضرت حسین بن فضل رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں اور امام ہیں. ان سے پوچھا گیا
کہ کیا قرآن مجید میں ایسی کوئی آیت ہے جس میں یہ سبق دیا گیا ہو جو عرب کی ایک بڑی مشہور کہاوت ہے، عربی کے اندر ایک بڑی کہاوت ہے، مشہور کہاوت ہے، من جہل شیئن عادہ، جو آدمی جس چیز سے ناواقف ہوتا ہے اس کا دشمن ہوتا ہے۔ دیکھیے کبھی کبھی آپ کسی چیز کو غلط سمجھتے ہیں اس لیے کہ آپ کو اس چیز کا صحیح علم نہیں ہو، تو علم نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی آدمی کسی کا مخالف ہوتا ہے۔ ہمارے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں سماج میں، یہ لوگ نبی کو نہیں مانتے، یہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ لوگ اماموں کو نہیں مانتے، یہ جہالت ہے عوام میں۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ کتنے لوگوں کے سامنے اہل حدیث کا نام لے لو تو ان کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے، یہ کس کا نام لے لیا آپ نے؟ وہ صحیح سے مسلمان نہیں سمجھتے۔ میں ایسی جگہوں پر بھی تقریر کرنے گیا ہوں جہاں صرف یہ سن کر کے اہل حدیث کا پروگرام ہو رہا ہے، لوگ لاٹھی ڈنڈا لے کے چلے آئے، ارے ہمارے محلے میں پروگرام نہیں ہو، رسول کی حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ من جہل شیئا، یہ عربی کی کہاوت، اس کو یاد رکھیں، جو جس چیز سے ناواقف ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ بچہ ہے، بچے کے سامنے دوا رکھی ہوئی ہے اور بچے کے سامنے زہر بھی رکھا ہوا ہے، ایک شیشے میں دوا ہے، ایک شیشے میں زہر ہے، بچہ ہے، اس کو نہیں معلوم کہ اس میں دوا ہے اس میں زہر ہے، دونوں کا ڈھکن کھول کے پی جائے گا وہ، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دوا کھانے سے اس کو کیا ری ایکشن ہوگا یا کیا فائدہ ہوگا اور زہر کھانے سے کیا نقصان ہوگا۔ اچھا ناواقف ہے، من جہل شیئن عادہ، جو جس چیز سے ناواقف ہوتا ہے اس کا دشمن ہوتا ہے، اس کا مخالف ہوتا ہے، یہ عربی کی کہاوت ہے۔ تو امام حسین بن فضل سے پوچھا گیا کہ کیا قرآن کی کوئی ایسی آیت ہے جس میں یہ بات بتائی گئی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، قرآن میں 2 آیتیں ایسی ہیں۔ پہلی آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 39 ہے، اللہ فرماتا ہے بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، ان کافروں نے جھٹلا دیا ان چیزوں کو جو ان کو سمجھ میں نہیں، جن کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا، جو ان کی معلومات میں نہیں تھی، جن کو وہ سمجھ نہیں پائے، اس کا انکار۔ یہ کافروں کا طریقہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس کی آیت نمبر 39 میں، اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، جب کوئی چیز ان کو سمجھ میں نہیں آئی، ان کو صحیح راستے پر نہیں لے کے جا پائی، تو کہنے لگے تو جھوٹ ہے، غلط بات ہے یہ۔ ہمیں سمجھ میں نہ آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز غلط ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پہ گئے تو آپ جب سفر سے واپس آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ آپ کے ساتھی آج ایسی بات کر رہے ہیں کہ آپ بھی سن کر کے حیران ہو جائیں گے۔ کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہہ رہے ہیں کہ رات میں وہ بیت المقدس گئے اور واپس بھی چلے آئے رات۔ کہا کہ کیا میرے نبی نے کہا ہے؟ کہا کہ ہاں کہا۔ کہا کہ تو میں مانتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، میں تصدیق۔ ارے اے ابو بکر تم ہوش میں تو ہو، ارے بھائی سمجھدار انسان ہو، تم کیسی بات کر رہے ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آدمی ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس جائے اور واپس چلا آئے؟ تو حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ قال نعم، کہا کہ ہاں، انی لأصدقہ فیما ابعد من ذلک، کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ عجیب بات اور اس سے بھی زیادہ حیرت والی بات اپنے نبی کی مان لیتا ہوں۔ میرے نبی صبح شام آسمان سے وہی ان کے اوپر آتی ہے، وہ آ کر کے کہتے ہیں جبریل آئے اور مجھے یہ بتایا، میں اپنے نبی کی ہر بات مانتا ہوں۔ یہ اور زیادہ عجیب بات ہے جب میں اپنے نبی کی صبح شام آسمان سے ان کے اوپر آنے والی وحی کو مانتا ہوں تو پھر یہ ماننے میں مجھے کون سا اعتراض ہے؟ میرے نبی نے اگر کہا ہے تو بالکل سچا کہا ہے۔ یہ مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی دن صدیق کا لقب پڑا، اسی دن ان کو صدیق کا نام پڑا جو رسول کی ہر بات کی تصدیق صدیق کہا گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ، اے نبی آپ کے رب کی قسم، لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام مسائل میں آپ کو اپنا جج نہ مان لے۔ نبی کو جج مان، نبی کا فیصلہ آخری فیصلہ، نبی کے فیصلے کو جب تک مان نہ لے مومن نہیں ہو سکتے۔ ثم لا يجدوا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا، پھر اس میں کوئی اپنے دل میں تنگی نہ محسوس کرے۔ نبی کا فیصلہ آ گیا، اب دل قبول نہیں کر رہا ہے، دل میں اگر مگر چوں چرا نہیں، نبی کا فیصلہ آ گیا، دل میں کوئی تنگی محسوس۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضوا، ان کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو۔ ويسلموا تسلیما، نبی کے حکم کے آگے سرنڈر کر دیں، تسلیم کر لیں، یہ ایک مومن کی نشان۔ ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرو۔ امام ابو سعید استخری یہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کے کہا کہ جناب یہ بتائیے کہ کیا ہڈی سے استنجا کر سکتے ہیں؟ ایجوز الاستنجاء بالعظم، کیا ہڈی سے استنجا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
وَزَادُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ، ہڈی جو ہے یہ تمہارے جنات بھائیوں کا کھانا ہے، ان کی وہ ہڈی کھاتے ہیں جنات ہڈی۔ اچھا جنات نظر آتے ہیں کیا؟ آپ لوگوں کو نظر آتے ہیں؟ دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں نظر آتے ہے نا، عجیب بات ہے۔ جنات ہمارے آس پاس ہمیں نظر نہیں آتے۔ ہم مٹی سے پیدا ہوئے، جنات آگ سے پیدا ہوئے، فرشتے نور سے پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ہم مانتے کہ نہیں مانتے؟ ساری باتیں ہیں قرآن اور حدیث کی شریعت جو عقل میں نہیں آتی ہم مانتے ہیں۔ تو کہا کہ اے امام ابو سعید استخری، ہڈی سے استنجا کیوں نہیں کر سکتے؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ ہڈی جنات کا کھانا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ اب وہ آدمی کیا کہتا ہے؟ اچھا ایک بات بتائیے، انسان افضل ہے کہ جنات؟ کا انسان افضل ہے۔ پانی سے استنجا کر سکتے ہیں، پانی ہماری خوراک نہیں ہے کیا؟ پانی ہم دن رات پیتے، پانی ہماری خوراک ہے، ہماری خوراک سے استنجا کر سکتے، جنات کی خوراک سے استنجا نہیں کر سکتے۔ عقل کے اعتبار سے بڑی بھاری بات کہی تھی اس نے، ہے نا؟ عقلی اعتبار سے، لاجک کے اعتبار سے اس نے بڑی اچھی بات کہی تھی۔ امام ابو سعید استخری نے اتنا سن کر کے ٹوٹ پڑے اس آدمی کو، اس کی حلق پکڑ دی، گردن پکڑ، گردن دبانے لگے اس کی۔ لوگوں نے آ کے بیچ بچاؤ کر دیا ورنہ مار ڈالتے اس کو۔ کہنے لگے یا زندیق، اے بے دین انسان، تو عارض رسول اللہ، میں رسول کی حدیث پڑھ رہا ہوں تو دماغ لگا رہا ہے، اپنی منطق لگا رہا ہے، اپنی عقل لگا رہا ہے، رسول کی حدیث کا مقابلہ اپنی عقل سے کر رہا ہے۔ یہ ہمارے سلف، یہ ہمارے ائمہ کا طریقہ تھا، یہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ رسول کی حدیث کے آنے کے بعد جو اپنی عقل سے، عقل کی بنیاد پر رسول کی حدیثوں کا انکار کرے، اس کی گردن ٹیپنے کے لیے تیار۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، میں پھر سے وہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں جو شیخ نے فرمائی کہ لیس من منہج السلف رد الحدیث، سلف کا یہ طریقہ نہیں کہ حدیث کو ریجیکٹ کر دیا جائے اذا لم تبلغ العقول، جب عقل وہاں تک نہ پہنچے۔ یا حدیث کا نام اس لیے لیا گیا، قرآن کو کوئی جلدی ریجیکٹ نہیں کرتا، قرآن کی بات نہ سمجھ میں آئے تب بھی مان لیتے ہیں، نشانہ بنتی ہے حدیث سے۔ ہاں یہاں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جب ہم حدیث کی بات کریں گے یعنی حدیث صحیح ہو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں بزرگوں کی قصے، کہانیاں، الٹی سیدھی کرامتیں بیان ہو رہی ہیں اور جب کہا جا رہا بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ارے بھائی دیکھو بزرگوں کی بات ہے، بزرگ لوگ جانیں۔ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے، بعض علماء ہیں انٹرنیٹ پر ان کو بہت سنا جاتا ہے۔ ایک عالم صاحب ہے، میں نام نہیں لوں گا، ہمارے پڑوسی ملک کے ہیں، انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا جنازہ، سارے لوگوں نے جنازہ پڑھا، آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا جنازہ پڑھا۔ ایک آدمی سے کسی نے کہا کہ جناب آپ کے وہ فلاں مولانا صاحب ہیں، انہوں نے ایسی ایسی بات کہی۔ کہا کہ فلاں مولانا صاحب نے کہی؟ کہا اتنے بڑے عالم ہیں، بغیر دلیل کے تو نہیں بولے ہوں گے، جاؤ تحقیق۔ کوئی بالکل یہ واہیات بات ہے، غلط بات ہے، بے بنیاد بات، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز صحابہ کرام نے بغیر امام کے پڑھی تھی، چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں آتے پڑھتے تھے، چلے جاتے تھے، پہلے مردوں نے پڑھی، بعد میں عورتوں نے پڑھی، لاسٹ میں بچوں نے پڑھی، یہ جو حدیثوں سے ثابت تھے۔ اللہ تعالیٰ کیوں پڑھے گا اپنے نبی کی جنازے کی؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان سب چیزوں سے۔ لیکن اب یہ ہے کہ عوام کے درمیان ایک آدمی بیان کر رہا ہے، عوام کو لگ رہا ہے نئی بات ہے، اور عوام کی عادت ہے کل جدید لذیذ، نئی بات اچھی لگتی ہے، نئی بات کے پیچھے مت بھاگیں۔ ہاں حدیث صحیح ہے، قرآن کی آیت سے کوئی بات ثابت ہے، اللہ کے رسول وسلم کی حدیث سے کوئی بات ثابت ہے، اور حدیث صحیح ہے، تحقیق کر یہ تحقیق کر لیجیے، حدیث اگر صحیح ہے تو پھر وہ بات ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہمیں ماننا ہے، یہی شریعت کا تقاضا ہے، یہی قرآن و حدیث کا تقاضا ہے۔ سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ صرف قرآن اور حدیث پر اکتفا کیا جائے، فَإِنَّ هَذَا كُلُّ الطَّوَائِفِ وَالْأَحْزَابِ يَدَّعُونَ، اس لیے کہ جتنی جماعتیں ہیں اور جتنے مسلک ہیں سب اسی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ ہم قرآن اور حدیث پر نہیں چلتے، یا اپنے بات کی دلیل کے طور پر وہ قرآن اور حدیث کو پیش نہ کرتا ہو۔ شیعہ کے پاس بھی آپ جائیں گے وہ قرآن سے دلیل دے گا اپنے مسلک، قادیانی کے پاس جائیں گے وہ بھی حدیثوں کو توڑ مروڑ کے پیش کرے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ صرف قرآن اور حدیث پر اکتفا کر لیا جائے، کیونکہ یہ تو تمام گمراہ اور تمام باطل فرقوں کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہم قرآن حدیث پہ چلتے، بل السلفیۃ ہی التمسک بالکتاب والسنہ، بلکہ سلفیت، سلف کے منہج پر چلنا یا سلفیت کہتے ہیں قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑنا، علی ضوء فہم السلف الصالح، سلف صالح کی فہم کی روشنی میں، صحابہ کرام کی سمجھ کی روشنی میں۔ قرآن دلیل ہے، حدیث دلیل ہے، مگر قرآن کو صحابہ کرام کی سمجھ کی روشنی میں سمجھا جائے، حدیث کو صحابہ کرام کی سمجھ کی روشنی میں سمجھا جائے، یہ ہے سلف صالحین کا طریقہ۔ پھر اس کے بعد دلیل دیتے ہیں شیخ محمد بن عمر بازمول، جن کی نصیحتوں پر ہمارا یہ درس چل رہا ہے، دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کما جاء فی روایت، جیسے اللہ کے رسول کی ایک حدیث میں یہ بات آئی، آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، میری امت میں 73 فرقے پیدا ہوں، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ یا ایک جماعت یا ایک گروہ
जन्नती होगा। साहबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल वो कौन सा फिरका होगा, कौन सी जमात होगी, कौन सा गिरोह होगा? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी। ये नहीं कहा कि जो कुरान और हदीस को थाम ले। कुरान और हदीस को थामने का दावा तो सब कर रहे हैं। आपने फरमाया कि वो जमात जन्नत में जाएगी जो उस मनहज पर, उस तरीके पर है जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं। अल्लाह के रसूल के ये अल्फाज बता रहे हैं कि कुरान और हदीस को सहाबा की समझ की रोशनी में, सहाबा के फहम की रोशनी में समझा जाएगा, और गुमराही वहीं से आई है जब हमने सहाबा को बीच में से हटा दिया। उसके बाद कहते हैं हाज़ा हुआ सबीलुल मोमिनीन, और यही वो मोमिनीन का रास्ता है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह निसा की आयत नंबर 115 में किया। अल्लाह ने क्या फरमाया? वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा, जो रसूल की मुखालफत करे, जो रसूल की बात न माने हिदायत के आ जाने के बाद, वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, और मोमिनों का रास्ता छोड़ दे। मोमिनों से कौन मुराद है? यहां सहाबा मुराद। तो रसूल से इख्तिलाफ करना, रसूल की बात न मानना, इसके साथ साथ अल्लाह ने एक चीज और जिक्र की कि मोमिनीन के रास्ते को छोड़ दे। पता चला कि रसूल की इताअत के साथ साथ मोमिनीन का रास्ता यानी सहाबा का रास्ता अपनाना भी जरूरी है। जिस तरीके से रसूल की मुखालफत करना बहुत बड़ा जुर्म है और गुनाह है, वैसे ही सहाबा के मनहज और सहाबा के तरीके को छोड़ना भी बहुत बड़ा गुनाह। अभी मैं मिसालों से अपनी बात को और वाज़ेह करूं। अल्लाह ताला ने कहा जो ये दो काम करे, रसूल से इख्तिलाफ करे, रसूल की बात ना माने, और मोमिनीन का रास्ता छोड़ दे, उसकी इत्तिबा ना करे। इत्तिबा का लफ्ज आया, इत्तिबा का मतलब पैरवी करना, यानी सहाबा के नक्शे कदम की पैरवी करना है। जो ये काम नहीं करेगा, अल्लाह फरमाता है नुवल्लिही मा तवल्ला, उसको हम उधर ही फेर देंगे जिधर वो फिर रहा है। वनुस्लिही जहन्नम, और उसे जहन्नम में पहुंचा देंगे। वसाअत मसीरा, और जहन्नम से बुरा क्या ठिकाना। ये है शेख मोहम्मद बिन उमर बाज़मुल की वो नसीहत जिस पर आज का हमारा दर्स। इसका खुलासा क्या हुआ, इसको समझ लीजिए। खुलासा ये हुआ कि सलफ का ये मनहज नहीं है कि दीन को समझने के सिलसिले में सहाबा को बीच में से हटा दिया जाए, या सहाबा के बारे में ये कहा जाए कि वो भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं। उन्होंने कुरान को अपने तरीके से समझा, हम अपने तरीके से समझेंगे। उन्होंने हदीस को अपने तरीके से समझा, हम अपने तरीके से समझेंगे। ये बहुत बड़ी गुमराही है जो आज उम्मत के बड़े तबके के अंदर आ। सहाबा के बारे में हम किस तरीके की आज बातें कर रहे हैं। सहाबा के बीच में इख्तिलाफात हुए, सहाबा से कहीं कहीं गलतियां भी हुई, लेकिन फिर भी हम दीन को सीखने के सिलसिले में, दीन को समझने के सिलसिले में सहाबा से कभी बेनियाज नहीं हो सकते। और यहां पर एक बात नोट कीजिए, इस सहाबा के अंदर 4 ऐसी क्वालिटीज थी जो कयामत तक किसी के अंदर पैदा नहीं हो सकती। 4 ऐसी खूबियां थी जो सहाबा के अंदर थी, किसी और के अंदर हो ही नहीं सकती। पहली खूबी, सहाबा किराम ने दीन को अल्लाह के रसूल से डायरेक्ट लिया। उन्होंने कुरान को उससे सीखा था जिसके ऊपर कुरान उतरा था। उन्होंने शरीयत को उससे हासिल किया था जो खुद साहिब शरीयत था, जिसके ऊपर शरीयत उतरी थी। तो सहाबे किराम कुरान और हदीस के अव्वलीन मुखातब हैं। कुरान और हदीस ने डायरेक्ट जिनको खिताब किया वो सहाबा हैं। एक खुसूसियत तो सहाबा की, और दूसरी खास बात सहाबा के अंदर ये है कि सहाबा रसूल के और उम्मत के दरमियान वास्ता है। अल्लाह ने दीन को पहुंचाने के लिए रसूल को भेजा, लेकिन रसूल जो दीन लेकर के आए वो दीन उम्मत को मिला किसके जरिए, किसके थ्रू मिला? सहाबा के जरिए। तो सहाबा रसूल के और उम्मत के बीच का मीडियम है। इसलिए बाज़ उलमा ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो लोग सहाबा को बुरा भला कहते हैं वो हमारे दीन के मीडियम को बुरा भला कहते हैं। वो यानी वो ये साबित करना चाहते हैं कि हमें दीन पहुंचाने वाले, हमें कुरान देने वाले, हमें हदीस देने वाले गड़बड़ हैं। जब कुरान देने वाले गड़बड़ हैं, हदीस देने वाले गड़बड़ हैं, तो क्या गारंटी है कि कुरान सही है? क्या गारंटी है कि हदीस सही है? तो सहाबा को बुरा भला कहने वाले वो डायरेक्ट तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वो पूरे दीन को बुरा भला कह रहे हैं, पूरे दीन पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। तो सहाबा की ये दूसरी खुसूसियत, सहाबा हमें दीन पहुंचाने वाले, हमें दीन नकल करने वाले। सहाबा की तीसरी खास बात, दीन का जितना गहरा इल्म और समझ उनके अंदर थी वो कयामत तक किसी के अंदर नहीं पैदा। कोई कितना बड़ा अल्लामा बन जाए, डिग्रियों की भीड़ लग जाए उसके पास, पूरी जिंदगी पढ़ने पढ़ाने में गुजार दे, मगर किसी एक सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। दीन की जो समझ अल्लाह ताला ने इनको दी थी वो कयामत तक किसी और तबके को, किसी और गिरोह को हासिल होने वाली। और सहाबा की चौथी खासियत, सहाबा अल्लाह ताला का सिलेक्शन है। ये जुमला नोट कीजिए, सहाबा अल्लाह ताला का सिलेक्शन है। अल्लाह ने उनको चुना है, अल्लाह का चुनाव है, वो अल्लाह के चुने हुए लोग हैं। जिस तरीके से अल्लाह ने अपने रसूल को चुना है, रसूल की मदद करने के लिए अल्लाह ने रसूल के सहाबा को चुना। इसलिए दीन को समझने के सिलसिले में
ہم صحابہ کو نظر انداز نہیں کر سکتے میرے پیارے بھائیو. یہ بہت ضروری اور بہت اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت میں کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. بہت غور سے سنیے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کے وہ صحابہ جنہوں نے ہجرت کی ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مہاجرین. اور میرے نبی کے وہ صحابہ جنہوں نے ان ہجرت کرنے والے لوگوں کی مدد کی ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ انصار. یہاں پر ایک بات اور نوٹ کر لیجیے. اس صحابہ میں مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جو مقام مہاجرین کا ہے وہ انصار کا نہیں. یہ بات یاد رکھیں. مہاجرین کا مقام اور اونچا ہے. حالانکہ دونوں صحابہ ہیں. مہاجرین بھی صحابہ ہیں, انصار بھی صحابہ. ہمیں دونوں سے محبت ہے. مگر اگر آپ کیٹیگرائزیشن کریں گے, اگر آپ فضیلت کے اعتبار سے صحابہ کو رکھیں گے تو فضیلت میں سب سے ٹاپ پر کون لوگ ہیں؟ مہاجرین ہیں. کیوں؟ انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے اپنا وطن, اپنا گھر بار, بال بچے, اپنی عزت, اپنا مقام سب قربان کر کے مکہ سے مدینہ انہوں نے ہجرت. ٹھیک ہے, انصار صحابہ کرام نے بھی ان کی مدد کی, اپنا گھر دیا, یہی بہت بڑی قربانی ہے. لیکن اس سے بڑی قربانی انہوں نے پیش. بھائی وہ تو ایک امید پر گئے تھے, مدینہ میں ٹھکانہ مل بھی سکتا ہے, ہو سکتا ہے نہ ملے. اللہ کا نام لے کے نکل گئے, پہلے حبشہ چلے گئے, بعد میں مدینہ گئے. آج آدمی اپنی روزی روٹی کے لیے بنارس چھوڑ کے کہیں جاتا ہے, اپنا وطن چھوڑ کے کہیں جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں دل میں کسک رہتی ہے, بہت مجبوری میں آدمی قدم اٹھاتا ہے. جب روزی روٹی کے سارے راستے بند نظر آتے ہیں, لگتا ہے کہ میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا, تب آدمی یہ قدم اٹھاتا. جبکہ آج ہم اگر بنارس چھوڑ کے, اپنا وطن چھوڑ کے کسی دوسرے شہر جاتے ہیں تو ہم پہلے سے آئیڈیا لے لیتے ہیں کہ ہمیں اچھا مکان ملے گا, اچھے پڑوسی ملیں گے کہ نہیں, وہاں پہ ہم جانے کے بعد ہمارا کام سیٹ ہو جائے گا کہ نہیں. یہاں تو مہاجرین کے سامنے کچھ نہیں تھا, وہ زیرو سے شروع ہوئے تھے, زیرو سے سب کچھ چھوڑ کے گئے ہیں, اور جہاں جا رہے ہیں وہاں کیا ملے گا کوئی گارنٹی نہیں. تو اللہ نے پہلے مہاجرین کا, والانصار, اور میرے نبی کے انصاری صحابہ, یہ سارے کے سارے لوگ, والذین اتبعوہم, اور جو لوگ ان کی اتباع کریں احسان کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ. یہاں اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کی اتباع کرنے والوں کے بارے میں بھی فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی. قیامت تک جو صحابہ کے طریقے پر چلے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ. پتہ یہ چلا کہ اللہ جس طریقے سے صحابہ سے راضی ہو گیا اور صحابہ کو اپنی راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا, یہ سرٹیفکیٹ آپ کو بھی مل سکتا ہے اگر آپ صحابہ کو اپنا آئیڈیل بنا لیں, صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں, انہوں نے دین کو جس طریقے سے سمجھا ہے ان کی سمجھ اور ان کے فہم کے مطابق دین پر عمل. یہ سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, فرماتے ہیں من کان منکم متأسیا فلیتأس باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت غور سے سنیے, بہت ہی ان کا یہ قول بہت مشہور قول ہے اور بڑی قیمتی بات انہوں نے کہی. کہتے ہیں کہ جس کو کسی کو نمونہ بنانا ہو, کسی کے نقش قدم کی پیروی کرنا ہو تو نبی کے صحابہ کی پیروی. یہاں جب ہم نمونہ بنانے کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کہیں یہ خیال نہ آئے کہ بھی ہمارے لیے تو ہمارے رسول اسوہ حسنہ ہے. بے شک ہمارے نبی اسوہ حسنہ ہے, لیکن نبی اسوہ حسنہ ہیں. نبی کے اسوہ حسنہ کو کیسے اپنایا جائے یہ کون بتائے گا؟ صحابہ بتائیں. نبی نمونہ ہیں, نبی کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نماز پڑھنا سونا جاگنا سب نمونہ ہے, اور نبی کے اس نمونے کو 100% کیسے اپنایا جا سکتا ہے یہ کر کے دکھایا ہے. قرآن اور حدیث اسلام ہے, قرآن اور حدیث شریعت ہے, لیکن قرآن اور حدیث پر عمل کیسے کیا جائے یہ دکھایا ہے صاحب. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ کسی کو نمونہ بنانا ہو تو نبی کے صحابہ کو نمونہ بنا. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَبَرَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا. اس امت کے اندر صحابہ کے دل سب سے زیادہ صاف ستھرے, ان کے جیسا دل نہیں ہو سکتا ہے. ان سے زیادہ نماز پڑھنے والے آ جائیں, ان سے زیادہ تہجد پڑھنے والے آ جائیں, لیکن وہ دل آپ کہاں سے لائیں؟ ایک ہوتا ہے ایمان اور ایک ہوتی ایمان کی قوت, ایمان کی طاقت. جو طاقت صحابہ کے ایمان میں تھی, جو قوت صحابہ کے ایمان تھی, اور دین پر جو مضبوطی صحابہ کے اندر تھی وہ قیامت تک بھی نہیں ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی نے ان کو ایک مرتبہ نصیحت کی تھی کہ اے علی, رات میں بستر پہ جب سونے جانے لگو تو 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے سویا کرو. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, بخاری کی روایت ہے کہ نبی کی زبان سے یہ سننے کے بعد ساری زندگی بستر پہ میں جاتا تھا بغیر پڑھے یہ سوتا نہیں تھا. تو کسی نے پوچھا کہ اے علی,
آپ کی زندگی میں بڑی مصیبتوں بھری زندگی آپ کی رہی ہے, بہت سارے فتنے آپ کی زندگی میں آئے, آپ کے دور میں آپ کی زندگی میں ایک جنگ بھی ہوئی تھی, مسلمانوں کی آپسی جنگ ہوئی تھی جس کو جنگ صفین کہا جاتا ہے. تو اے علی, کیا اس رات بھی آپ یہ تسبیح پڑھ کے سوئے تھے؟ بخاری کی روایت ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ولا لیلۃ صفین, صفین کی رات بھی میں یہ تسبیح پڑھ کے سویا تھا. یہ صحابہ کا عمل تھا, صحابہ کا. ہمارے ہاں آج کل شادی بیاہ کا سیزن, بڑے بڑے نیک اور دیندار لوگوں کو دیکھا گیا کہ شادی بیاہ کے معاملات میں بہت ساری چیزوں سے کمپرومائز کیا کرتے ہیں, نظر انداز کرتے ہیں. یہ تو چل رہا ہے, نمازیں چھوٹ رہی ہیں, شریعت کی بہت ساری خلاف ورزی ہو رہی ہے, اور اس کو کوئی بہت بڑا ایشو نہیں بنایا جا رہا. کیوں؟ شادی بیاہ کا معاملہ ہے, خوشی کا معاملہ ہے. صحابہ کرام کی زندگی میں خوشی بھی آئی, غم بھی آئے, ہر طریقے کے دور آئے, مگر جیسا ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا, اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا, قیامت تک کسی کے اندر ویسا بھروسہ نہیں پیدا ہو سکتا. فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَبَرَّ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا, صحابہ کے دل اس امت میں سب سے زیادہ صاف, وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا, اور صحابہ کے علم میں سب سے زیادہ گہرائی تھی. ایک ہوتا ہے کہ علم ہے آپ کے پاس, اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کے علم کے اندر گہرائی ہے, آپ بات کو سمجھتے ہیں. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. ترجمہ تو آپ کو بھی معلوم ہے, مگر اللہ ایک ہے کا مطلب کیا ہے, اور کہہ دو کس سے کہہ دو, یہ ہوتا ہے آیت کا معنی. ایک ہوتا ہے آیت کا ترجمہ, آیت کا ترجمہ پڑھ کے کوئی تقریر کرنے لگے, کوئی بیان کرنے لگے, اور ایک ہوتا ہے کہ آیت کی صحیح فہم اس کو مل جائے. صحابہ کو قرآن کی آیات کی صحیح سمجھ تھی, صحیح فہم. وَأَعْمَقُهُمْ عِلْمًا, اس امت کے اندر ان سے زیادہ گہرا علم کسی کے پاس. وَأَقَلَّهُمْ تَكَلُّفًا, اور صحابہ کے یہاں تکلف نہیں, بناوٹ نہیں تھی, ریاکاری نہیں تھی, دکھاوا نہیں تھا. جو اوپر سے تھے وہی دل میں تھا. موٹا موٹا جھوٹا موٹا کھانا کھا لیتے تھے, روکھا سوکھا کھانا کھا لیتے تھے, جیسا ویسا کپڑا پہن لیتے تھے, مگر ان کا ایمان, ان کا تقوی, ان کا علم مثال تھا. ان کے تکلف نہیں تھا, ان کے کرتے بہت خوبصورت نہیں تھے, ان کے کپڑے بہت خوبصورت نہیں تھے, ان کے چہرے بہت نورانی, یا ہمارے یہاں کے دور کے حساب سے کہہ لیں آپ, صحراؤں میں رہنے والے, ریگستان میں رہنے والے لوگ تھے. وہ رستم کے دربار میں بھی گئے تو اسی حلیے میں گئے. رستم نے اپنے دربار کو سجایا تھا کہ سنا ہے کہ عرب سے کوئی آ رہا ہے, میں اپنے دربار کو اتنا سجاتا ہوں کہ وہ دیکھ کر کے مرعوب ہو جائے. اور رستم کے دربار میں حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جب پہنچے ہیں تو اسی جنگی لباس میں پہنچے ہیں, اور ہاتھ میں نیزہ لیا تھا, اور دربار کی قالین کو اپنے نیزے سے, اپنے نیزے کو جو ہے اس قالین کے اوپر چبھوتے ہوئے آگے بڑھے, اور جا کر کے سیدھے کھڑے ہو گئے رستم کے سامنے. رستم حیران ہو گیا کہ میرے دربار کی, میرے قالین کی, میرے دربار کے فانوس کی کوئی پرواہ نہیں سے, یہ نیزہ لے کر کے میرے قیمتی قالین کو چبوتے ہوئے میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. حضرت ربیع بن عامر نے کہا تھا سن لے رستم, جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ. اے رستم, تجھے معلوم ہے ہم کس لیے آئے ہیں؟ ہم لوگوں کو اللہ کی, ہم لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی کی طرف لے کے جانے. ومن جور الادیان الى عدل الاسلام, دنیا کے جھوٹے مذاہب کے یہاں جو ظلم و ستم ہے اس سے نکال کر کے اسلام کے عدل و انصاف والے نظام اور سسٹم کی طرف لے کے جانے. ومن ضیق الدنیا الى سعۃ الاخرہ, ہم لوگوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی کشادگی کی طرف لے جانے کے لیے. یہ نبی کے صحابہ تھے. وَأَقَلَّهُمْ تَكَلُّفًا, صحابہ کے یہاں تکلف نہیں تھا. وَأَقْوَمَهُمْ هَدْيًا, صحابہ کا کردار بہت مضبوط تھا, کیریکٹر بہت مضبوط. وہ لوز کیریکٹر کے لوگ نہیں تھے, پیسے دے کے بک جائے نہیں تھے, حکومت سے ڈر جائے نہیں تھے. وَأَقْوَمَهُمْ هَدْيًا, ان کا راستہ, ان کا کیریکٹر بڑا مضبوط تھا. اس کے بعد کہتے قوم اختارهم اللہ لصحبت نبی, صحابہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے چن لیا, اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے چن لیا. فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوهُمْ فِي آثَارِهِمْ. عبداللہ ابن مسعود رضی